السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ ہے میرا آج کا مارننگ ولاگ۔ اور میں اٹھ گئی تھی صبح صبح فجر میں، اور میں نے پڑھی نماز، اور اس کے بعد میں نے قرآن پڑھا، تسبیحات پڑھیں، اور جو میں دعائیں پڑھتی ہوں، میرے پاس جو بک ہے آداب دعا، اس میں جتنی بھی میری قرآن روٹین کی جو دعائیں میں پڑھتی ہوں وہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ہو گیا تھا اشراق کا ٹائم، تو میں نے پڑھی اشراق کی نماز، اور اس کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں۔ تو کچن میں نے سوچا کہ آج تو بریڈ ختم ہے، تو میں نے سوچا کہ بنا لیتی ہوں میں پراٹھے، اور آٹا بھی رات کو نہیں گوندا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے آٹا گوندا، اور اس کے بعد پراٹھے بنانے کی تیاری کی۔ پراٹھے کے ساتھ ہی میں بنا لوں گی ایگ جو ہے آج میں نے پیاز ٹماٹر ہری مرچ والا نہیں بنانا تھا، نہ ہاف فرائی بنانا تھا، تو میں نے کہا آج پراٹھے ہیں تو اس کا ایگ بھی میں تھوڑا سا چینج کر کے بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے پھر جو ہے لال مرچ اور نمک والا میں نے ایگ بناؤں گی اس کے ساتھ، بنایا تو نہیں بھی، خیر اس کے ساتھ بناؤں گی، ابھی تو میں پراٹھے ہی بنا رہی ہوں۔ تو میں بنا لوں گی 3 پراٹھے، اور ایک میں دوپہر کے لیے رکھ لوں گی، وہ جو میرے پاس تھوڑا سا کریلے کی میں بچا ہوا ہے رات کا، تو وہ پھر میں اس کے ساتھ کھا لوں گی۔ تو پھر بس آج کا جو موسم تھا، کیونکہ جون شروع ہو گیا، جون کا موسم ابھی شروع میں بھی یہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے گرمی، 1-2 دن پہلے گرمی تھی کافی، پھر اس کے بعد ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا، ٹھنڈا مطلب جیسے نہ اتنا زیادہ گرمی نہ سردی، اور جو ہے یہاں جو ہے پنکھے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے، بس یہ کہ نہا لو اور فین میں گزارا ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے، مجھے تو خیر نہیں لگتی گرمی۔ بہرحال اے سی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی یہاں، اگر جو لوگ لگاتے ہیں وہ پھر چلاتے بھی ہیں، لیکن اے سی چلاؤ تو اور زیادہ ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ یہاں کا موسم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب گرم موسم آتا ہے تو بس تھوڑے سے دن کے لیے آتا ہے، وہ بھی جولائی میں، پچھلے سال تو اسی طرح سے ہوا تھا، اس سال کا مجھے پتہ نہیں، ابھی تک تو جون شروع ہوا ہے تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے۔ خیر یہ اچھی بات ہے کہ گرمیوں میں یہاں پر برداشت والی گرمی ہوتی ہے، اور اتنی اے سی وغیرہ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو پھر وہ سردیاں برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی زیادہ جب سردی ہوتی ہے تو بس ہر چیز اچھی بھی اور بری بھی ہے، تو دونوں ہی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ میرے بن گئے تھے 2 پراٹھے، اور ابھی میں تیسرا پراٹھا اور بنا لوں گی، اور پراٹھوں کو پکانے کے بعد اس کو اچھے سے اس کو پیٹ لو تو اس کے بورے جڑ جاتے ہیں، تو بس یہ بن جائے گا میرا تیسرا پراٹھا، اور اس کے بعد میں بنا لوں گی ایگ، اور چائے میں نے بنانے رکھ دی تھی، یہ دیکھیں میرے کتنے اچھے تہہ والے بلدار پراٹھے بنے ہیں۔ تو اور کبھی کبھی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور میں پراٹھے میں بالکل بہت کم گھی لگا کے میں پراٹھا بناتی ہوں، تو یہاں میں بنا رہی ہوں اب نمک مرچ والا ایگ۔ تو اب میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں گی، جب آج میں صبح نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ اب میں بھی جو ہے اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اچھی اور احادیث والی باتیں شیئر کیا کروں گی، جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور جو نیٹ پہ لوگ اتنے ساری باتیں بتاتے ہیں اور اپنی احادیث شیئر کرتے ہیں، تو وہ اپنے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اور جو کوئی سنتا ہے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات کا کوئی ٹاپک لے کے وہ بھی شیئر کیا کروں گی، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤں گی، کوئی نہ کوئی جو بھی اگر کوئی میری بات سنے اور اس پہ عمل کرے تو مجھے بھی ثواب ملے۔ تو آج کی میری بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جب ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، تو وہ اس کو ہم بہت زیادہ ٹھہر کے اور فیل کر کے پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب آج میں جب پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے بہت زیادہ ٹھہر کے پڑھی،
اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم جب ہم پڑھتے تو ہم کتنی جلدی جلدی پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ بس جلدی سے ہم یہ تسبیحات پڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم جلدی سے دعا مانگ لیں. نہیں، دعا جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا سوال دعا ہے کہ انسان اللہ سے دعا میں اپنی عافیت مانگے، اور جب ہم اس سے پہلے جب ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ تسبیحات بھی ایک ادب سے پڑھنے والی، جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو وہ ہم میں بھی اچھا لگے گا، اور اللہ کو بھی ہمارا اس طرح سے پڑھنا پسند آئے گا. تو بس یہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا. جو بھی سنیں اور ضرور جس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں آپ بھی پڑھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ بن گیا تھا میرا ناشتہ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.